بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت اور مقدس نام سے اس خوبصورت اور ایمان افروز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، جو دلوں کے حال سے واقف ہے، جو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ہماری پریشانیوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہر خواہش سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری خوشیاں، ہماری مشکلات اور ہمارا پورا مستقبل ہے۔ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ جب کوئی انسان ہماری بات نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو ہم زبان سے ادا نہیں کر پاتے۔ اس لیے رات کا وہ وقت جب پوری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو بھی ایک نہایت اہم اور ایمان افروز موضوع کے بارے میں ہے۔ ہم بات کریں گے تہجد میں پڑھی جانے والی دو مختصر صورتوں کے بارے میں، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی کیا فضیلت ہے اور تہجد کے مبارک وقت میں قرآن پاک کی تلاوت کی کیا برکتیں ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کو دنیا کی تمام فکروں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس خوبصورت موضوع کو آخر تک سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے محبت، تہجد کی پابندی، اخلاص کے ساتھ عبادت اور اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تہجد کی وہ دو مختصر صورتیں جنہیں پڑھتے ہی عرش لرزنے لگتا ہے، مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آج رات آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، قدم تھکنے لگتے ہیں، امید دم توڑنے لگتی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کسی کو اپنی عزت نفس اور سماجی رتبے کی فکر کھائی جا رہی ہے، کسی کے گھر کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ اپنوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم اس راز پر بھی بات کریں گے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو وہ کون کون سی دو مختصر صورتیں ہیں جو آسمانی دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے، اور کیسے آپ کی تقدیر کا لکھا ایک ہی رات میں بدل سکتا ہے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی خاص ملاقات کے لیے منتخب کیا۔ یہ وہ لمحات ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں مصروف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تہجد کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا خفیہ رابطہ ہے جس کی خبر فرشتوں کو بھی تب ہوتی ہے جب وہ آپ کے آنسوؤں کے قطرے عرش تک پہنچاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور رات کے کسی حصے میں اس کے حضور سجدہ کیا کرو اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کرو۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ یاد رکھیے، تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لکھ دی گئی ہے اور دوسری وہ جو دعا پر موقوف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو میں ہم اسی نقطے کو واضح کریں گے کہ جب آپ تہجد کے وقت ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ آپ کے مالی حالات ہوں، گھر کی ناچاکیاں ہوں یا وہ مرادیں جن کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں، اللہ کے ایک کن کی دیر ہیں۔
محترم ناظرین، انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ مشکل میں گھبرا جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو مشکل میں مسلح کی طرف دوڑتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تمہاری دعائیں کس طرح سنتا ہے تو تم مانگنا کبھی نہ چھوڑو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اسی یقین کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر سسکی اور ہر آنسو کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ آج کل رزق کی تنگی، ذاتی گھر کا نہ ہونا اور اولاد کے دکھ و مسائل ہیں جنہوں نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ضرورتوں سے خوب واقف ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب تہجد کا سجدہ ہو تو اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت تو اللہ کی رحمت بندے کے گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے بارش گرد و غبار کو صاف کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے اپنی مرادیں مانگتے تھے، اور دن میں اللہ ان کی تقدیر کے فیصلے ان کے حق میں فرما دیتا تھا۔ ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ تہجد کا وقت اللہ سے قربت کا سب سے بہترین وقت ہے، اور یہ کہ اللہ کو صرف ہماری نیت اور اخلاص درکار ہے۔ تقدیر کا بدلنا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق کا وعدہ ہے جو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگوں کی منتیں کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری مدد کرے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، لیکن یاد رکھیے جب تک آسمان سے فیصلہ نہیں ہوتا، زمین کی کوئی طاقت آپ کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس روحانی طاقت کا ذکر کریں گے جو ان دو صورتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ صورتیں پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اتر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی، یا وہ جو قرض کے بوجھ تلے اتنے دب چکے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، ان کے لیے تہجد کی یہ گھڑیاں اللہ کا خاص تحفہ ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کا نظام عدل اور نظام رحمت کتنا وسیع ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ایک پکار پر 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا وہ آپ کی ایک رات کی تڑپ پر آپ کی دنیاوی تنگی دور نہیں کرے گا؟ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس مایوسی سے نکالنا ہے جو آج کل ہر دوسرے شخص کے چہرے پر لکھی نظر آتی ہے۔ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ دین تو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کی فریکوینسی اللہ کے عرش سے جڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی تلاوت اور دعا براہ راست اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ تقدیر کو بدلنے کا واحد راستہ اللہ سے سچی التجا ہے، اور تہجد اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ صحابہ کرام نے کیسی بڑی بڑی جنگیں اور مشکل ترین حالات صرف رات کے قیام کے ذریعے جیتتے تھے۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس فضیلت پر مزید روشنی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے یہ دو مختصر صورتیں ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب لا سکتی ہیں جس کا ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ محترم ناظرین، اب ہم اس سفر کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان دو صورتوں کی عظمت اور ان کے پیچھے چھپی روحانی طاقت پر بات کریں گے۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جو بظاہر بہت مختصر ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہیں، لیکن ان کے اندر پوری کائنات کے خزانوں کی چابی چھپی ہوئی ہے۔ قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، انسانی زندگی کی تمام ظاہری اور باطنی مشکلات کا حل ہیں۔
محترم ناظرین، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتیں صرف نظر بد یا جادو سے بچنے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تہجد کے وقت جب آپ ان دو صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو شر کو خیر میں بدلنے والی ہے۔ زندگی میں رزق کی تنگی ہو یا دشمنوں کا خوف، بیماریوں کا سایہ ہو یا ذہنی پریشانی، یہ صورت بندے کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار بنا دیتی ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی ہے۔ آپ کے گھر میں جو بے سکونی ہے، جو رزق کی بے برکتی ہے، یا جو اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ایک عذاب محسوس ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ پوشیدہ حسد اور شر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ تہجد وہ وقت ہے جب کائنات کی تمام منفی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اللہ کا نور غالب ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب سے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جو برسوں سے آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل تھی۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہتھیار عطا کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ وہ جب کسی مشکل مہم پر جاتے یا جب مدینہ میں قحط پڑتا تو وہ راتوں کو ان صورتوں اور تسبیحات کے ذریعے اللہ کو پکارتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے رات کے پچھلے پہر اللہ سے مانگا وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکانوں میں پریشان ہیں، یا آپ کے سر پر ایسا قرضہ ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو یاد رکھیں زمین کے مالکوں سے مانگنے سے پہلے آسمان کے مالک کو راضی کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق کی بات کر رہے ہیں جو مسلح پر آنسو بہانے سے استوار ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس نفسیاتی پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ جب آپ تہجد میں ان دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے کلام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حالات بدلیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ تو محترم ناظرین، کیا وہ رب جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے آپ کی پکار کو اندیکھا کر دے گا؟ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، ہم نے روحانی سکون کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ہم پیروں اور عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہم اس حکیم اعظم کے پاس نہیں جاتے جس کے قبضے میں شفا اور رزق دونوں ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جس خاص طریقے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ کا مداوا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا تہجد کے وقت پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے اور آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کسی کی محنت اور تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھلتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ یہ دو مختصر صورتیں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیسے ان صورتوں کے ساتھ ایک خاص عمل آپ کی زندگی میں وہ معجزات دکھا سکتا ہے جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ بات کو مزید گہرائی میں لے کر چلتے ہیں۔ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کے تمام ظاہری اسباب درست ہوتے ہیں، محنت بھی پوری ہوتی ہے، ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم اس رکاوٹ کو توڑنے کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ رکاوٹیں اکثر حسد، نظر بد یا ہماری اپنی غفلت کی صورت میں ہوتی ہیں۔ تہجد کے وقت جب دنیا کی تمام مادی طاقت
خاموش ہوتی ہے، اس وقت ان دو صورتوں کی تلاوت آپ کے راستے کے ان تمام اندیکھے کانٹوں کو صاف کر دیتی ہے جو آپ کی تقدیر کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے پکارے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہاری پکار نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ ذرا غور کیجئے، ہماری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک صرف ہماری دعا کی وجہ سے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس خاص وقت اور جن صورتوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کے قدر و قیمت کو عرش الہی پر بلند کر دیتی ہیں۔ جب آپ رات کی تنہائی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ کس کے لیے جاگ رہا ہے، اسے مجھ پر کتنا یقین ہے، اس نے دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر میرا دامن تھام لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں میں رات کی عبادت کا ایک خاص رنگ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، وہ راتوں کو رو کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، اگر میری وجہ سے کسی ایک جاندار کو بھی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، جب اتنے عظیم لوگ اللہ کی پناہ مانگتے تھے تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے سامنے پیش کریں۔ یہ دو صورتیں دراصل اللہ کی صفت ربوبیت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق تو آپ اس رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ کیا وہ رب آپ کی زندگی کے اندھیروں کو خوشیوں کی روشنی میں نہیں بدل سکتا؟ رزق کی تنگی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ان صورتوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر ہماری برکت کو حاسدین کا حسد کھا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، تہجد کے وقت جب آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی حفاظت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے کاروبار اور مال و دولت پر اپنی رحمت کا پہرہ لگا دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسی تحفظ کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں دنیا کے شرور سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، وظیفہ محض الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں بلکہ اللہ سے ایک قلبی تعلق کا نام ہے۔ جب آپ تہجد میں اٹھ کر ان صورتوں کو پڑھیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی آغوش رحمت میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور اب کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم اس یقین کامل کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس لیے ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھی۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کا ایک اہم مقصد آپ کو یہ یاد دلانا بھی ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں۔ اللہ آپ کے سہے رگ سے زیادہ قریب ہے اور وہ آپ کی ہر پکار کو سن رہا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، یا آپ کی اولاد آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، یا آپ کے گھر میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ آپ کو تہجد کے مصلی تک لایا جا سکے۔ اللہ کو آپ کا سجدہ اور آپ کی پکار بہت پسند ہے۔ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے ہم اللہ کی وہ پناہ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں ہر شر سے محفوظ کر دیتی ہے اور ہماری تقدیر کے بند تالے کھول دیتی ہے۔ اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ مکمل طریقہ بتائیں گے کہ تہجد میں ان دو صورتوں کو کس ترتیب سے پڑھنا ہے اور ان کے ساتھ کون سے وہ دو کام کرنے ہیں جو آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر لگا دیں گے۔ یہ وہ راز ہے جو اگر آپ نے سمجھ لیا تو مانگنے سے پہلے ہی آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ محترم ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ میں آپ کو اس عمل کی مکمل ترتیب بتاؤں جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہ نورانی عمل ہے جو آپ کی برسوں کی رکی ہوئی دعاؤں کو اللہ کے دربار میں شرف قبولیت دلا سکتا ہے۔ اس عمل کو پورے یقین اور توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ کوئی حصہ رہ نہ جائے۔ سب سے پہلا قدم درود پاک کی خوشبو۔ تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 7 مرتبہ درود کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جب آپ اپنی دعا کا آغاز درود سے کرتے ہیں تو اللہ کو یہ حیا آتی ہے کہ وہ شروع اور آخر کا درود تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو خالی لوٹا دیں۔ درود پاک آپ کی پریشانیوں کے لیے ڈھال اور حاجتوں کی قبولیت کے لیے پل کا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم اسم الہی یا معینوں کی تسبیح۔ درود پاک کے فوراً بعد آپ نے اللہ رب العزت کا نہایت بابرکت نام یا معینوں ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا معین اللہ کے صفاتی ناموں میں سے وہ نام ہے جس کا مطلب ہے نگہبان، حفاظت کرنے والا اور تسلط رکھنے والا۔ محترم ناظرین، جب آپ اس نام کو پکارتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو آواز دیتے ہیں جو پوری کائنات کا نگراں ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، دشمنوں کا خوف ختم ہوتا ہے اور اللہ پاک آپ کے رزق اور عزت کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا قدم معوذتین، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا عمل۔ اس کے بعد آپ نے وہ 2 سورتیں پڑھنی ہیں جن کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان دونوں سورتوں کو آپ نے 11 مرتبہ تلاوت کرنا ہے۔ یہ صورتیں آپ کے گرد اللہ کی رحمت کا وکیلہ بنا دے گی جس میں نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی حسد آپ کا رزق روک سکے گا اور نہ ہی کوئی زمینی طاقت آپ کی تقدیر کی راہ میں رکاوٹ بن سکے گی۔ صورتیں پڑھتے ہوئے یہ تصور کریں کہ آپ کا نصیب اب اللہ کے براہ راست حکم سے بدل رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھا قدم استغفار اور توبہ۔ عمل کے اگلے مرحلے میں آپ نے اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھنا ہے۔ آپ نے کم سے کم 70 بار اور اگر ممکن ہو تو 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ محترم ناظرین، استغفار رزق کے بند دروازوں کی چابی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان سے برکتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد 5واں قدم اختتام اور دعا۔ آخر میں ایک بار پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگیں۔ محترم ناظرین، یقین شرط ہے، شک کے ساتھ مانگی گئی دعا اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتی۔ اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں کہ وہ مسبب الاسباب ہے اور وہ آپ کی ہر وہ مراد جو برسوں سے ادھوری تھی اسی پل بھر میں پورا کرنے پر قادر ہے۔ پیارے ناظرین، امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوں گی۔ تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی عبادت کا لازمی حصہ بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں یا معین ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی کرنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں، تلاوت، دعاؤں اور تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل SHD نیوائز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔
جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔